घर और घराना। آپ عزیز سامعین خدمت میں طاہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، خاندان اور گھرانے کو کامیابیوں کے حصول اور یا سماجی نقصانات کی شناخت کے لیے ایک معیار متعارف کرایا گیا ہے، یہاں تک کہ انحرافات سے بچنے اور ان میں کمی لانے کے لیے گھرانے کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ گھرانہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کہ مذہبی و سماجی اقدار اور روایتوں، اعتقادات اور مختلف شناختوں کو منتقل کرنے کی جگہ ہے۔ ماں اور باپ بچوں کو کھانا کھانے کے طریقے سے لے کر افکار و عقائد تک بتاتے ہیں اور ان میں گزشتہ نسلوں اور بزرگوں کے ثقافتی ورثے منتقل کرنے کے ذریعے پروان چڑھاتے ہیں۔ مجموعی طور پر گھرانہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچہ خود کو سماج میں ڈھالنے کی جانب پہلا قدم اٹھاتا ہے اور آخرکار مکمل ایک سماجی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے گھرانہ نام کی شے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود کو رشتوں ناتوں کے بندھن میں پرو لیتا ہے کہ جو کئی نسلوں پر محیط ہوتا ہے۔ اس بنا پر گھرانہ فرد کو پہلا سماجی تشخص عطا کرتا ہے۔ گھرانے کے افراد کو دیگر سماجی نظاموں کی مانند روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح گھرانے کو ہمدردی، نوازش اور محبت، اتحاد، جذبات کو تحریک دینے اور فرحت و نشاط جیسے جذباتی تعلقات کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنا پر گھرانے کے رکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جذباتی و عاطفی مسائل میں شریک ہو، ایک سماجی گروہ سے تعلق رکھے، مشترکہ تاریخ کا حامل ہو اور زندگی کے مخصوص ماحول کی عادت کرے، کیونکہ گھرانے کی اہمیت بھی انہی مسائل کے سبب ہے۔ گھرانے کے اس اثر و رسوخ کے پیش نظر ہر گھرانے کو ایسے ماں اور باپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ایک صحت مند رابطہ قائم کرنے کے لیے آپس میں عہد کریں اور اس حد تک سلامتی کا احساس کریں کہ اپنے بچوں کو برائیوں سے دور رکھ کر ان کی تربیت اور پرورش کریں۔ بچے کی پیدائش سے متعلق گفتگو میں ہم نے بچے کی تربیت میں گھرانے کے کردار کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ہم گھرانوں اور خاندانوں میں ماں اور باپ اور بزرگوں سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں۔ ایسے میں گھر کی مثال ایک کلاس کی مانند ہوتی ہے اور گھرانے کے بزرگ افراد ہمارے معلم اور استاد ہوتے ہیں، جو اساتذہ اپنے تجربوں کے سائے میں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ اور معاشرے میں جب یہ بچے آزمائش کی منزل میں آتے ہیں تو ایسے بچے اور افراد فطری طور پر معاشرے میں کامیاب اور بہترین گھرانے کی تربیت کی روش کا آئیڈیل ہوتے ہیں۔ سماجی امور کے ماہر تربیتی لحاظ سے گھرانے کو کئی قسم میں تقسیم کرتے ہیں: سختی سے پیش آنے والا اور ظالم گھرانہ، نرمی اور سہولت سے پیش آنے والا گھرانہ، اور پھر صحت مند اور طاقتور گھرانہ۔ بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے اور اس کے بالمقابل نرمی و آسانی سے پیش آنے والے گھرانے در حقیقت افراط و تفریط سے دوچار ہوتے ہیں۔ سخت رویہ اختیار کرنے والے خاندانوں میں ماں اور باپ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جیسا ان کے والدین نے ان کے ساتھ روا رکھا ہے۔ اس گروہ میں گھرانے کے فیصلے ماں یا باپ اور خاص طور پر باپ کرتا ہے۔ عام طور پر جن گھروں میں باپ کی حکمرانی ہوتی ہے ان میں باپ اپنے بچوں کے ہر ایک عمل پر بھی نظر رکھتا ہے، اور ایسے گھرانوں میں کسی بھی فرد کو اظہار خیال کی اجازت نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر ظالم اور خود پسند گھرانوں میں والدین کی حکمرانی اور زور و زبردستی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ والدین اپنے احکامات کی فوری بجا آوری اور بے چون و چرا اطاعت اور فرما برداری کے خواہاں ہوتے ہیں، اور وہ اس کام کو بجا لانے کے لیے کوئی وجہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ آمرانہ گھرانے کی فرد کی جو عام طور پر باپ ہوتی ہے، وہ اسی کام کو انجام دیتا ہے جو اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتا ہے، اور کسی سے کوئی رائے یا مشورہ نہیں کرتا ہے۔ وہ حتیٰ بچوں سے متعلق امور میں بھی بچوں کی رائے اور خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتا، اور بچے بھی کوئی کام انجام دینے کے لیے سوال کرنے یا اسے انجام دینے کی جرات نہیں کرتے ہیں۔ اس بنا پر بچے اپنے مخصوص حقوق سے بہرامند نہیں ہوتے۔ اس طرح کے گھرانے کے بچے بہت ہی کم خود اعتمادی کے حامل ہوتے ہیں، ان میں تخلیقی صلاحیتیں بھی کم ہوتی ہیں، اور وہ ایسے ماحول میں اپنے کسی حق کو بیان کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔
ان میں کسی چیز کی جستجو یا کنجکاوی حس کا فقدان ہوتا ہے، اور اخلاقی، جذباتی اور فکری مسائل میں عام طور پر والدین کے دست نگر ہوتے ہیں۔ ایسے بچے جو سختی کرنے والے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں عام طور پر مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن اکثر موارد میں ان کا رویہ جارحانہ ہوتا ہے۔ یہ بچے بدامنی کا احساس کرتے ہیں اور وہ خود میں بحد کافی استقلال یا خود اعتمادی نہیں پاتے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان زیادہ مقبولیت اور محبوبیت بھی حاصل نہیں، جس میں نرمی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس گھرانے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس میں سماجی طور طریقے نہیں سکھائے جاتے اور اس سے بے توجہی برتی جاتی ہے۔ اس طرح کے گھرانوں میں مجموعی طور پر اصول و قوانین بہت حد تک محدود ہوتے ہیں، اور افراد خود کو قوانین اور آداب و رسوم انجام دینے کا بہت زیادہ پابند بھی نہیں سمجھتے ہیں، اور جو کام بھی چاہیں انجام دے سکتے ہیں۔ اس قسم کے گھرانوں کے نقطہ نگاہ سے ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جتنے افراد ہوتے ہیں اتنے ہی نقطہ نگاہ ہوتے ہیں۔ سب کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جزئی مسائل جیسے کھانا کھانے میں بھی اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ نرمی برتے جانے والے گھرانوں میں بچوں کی تربیت اور جسمانی اور نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے پر توجہ نہیں کی جاتی، اور کیونکہ ہر چیز کو وہ آسان لیتے ہیں اور نرم رویہ اپناتے ہیں، اس لیے روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے یا گھر سر پر اٹھانے والے بچے کو بھی خاموش کرانے کے لیے جو کچھ بھی وہ مانگتا ہے اسے دے دیتے ہیں، اس کی خواہش پوری کرتے جاتے ہیں، اور نتیجے میں بچے کی توقعات بھی دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس قسم کے گھرانوں کے اہداف اور توقعات واضح نہیں ہوتی، اسی سبب سے اپنے بچے کی تربیت میں کسی فلسفیانہ نظر یا کسی خاص نقطہ نگاہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچے میں استقلال پیدا کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتے، اور اگر کوئی بچہ ماں یا باپ سے شدید وابستگی رکھتا ہو تو اس وابستگی کو کم کرنے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے، کہ جو بعد میں اس کے لیے مشکل ساز ہوتی ہے۔ وہ گھر کے ماحول میں نظم و ترتیب کی رعایت نہیں کرتے اور اپنے بچوں سے بھی اس سلسلے میں کوئی خاص توقع اور امید نہیں رکھتے۔ جن گھرانوں میں بچوں کے لیے ہر چیز کی سہولت فراہم کی جاتی ہے ان میں بچے ایسے پروان چڑھتے ہیں کہ ان کو کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، لیکن یہی بچے جب معاشرے میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے عدم تجربے کے سبب مشکلات کے سامنے جلدی سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو ذہنی انتشار ہوتا ہے اس کے باعث نفسیاتی اعتبار سے وہ خود میں ٹھہراؤ نہیں دیکھتے، کیونکہ ہر کوئی اپنے فائدے کی فکر میں رہتا ہے، نہ کہ گھرانے کے عام فائدے کی فکر میں، اور یہی عدم ٹھہراؤ اور تزلزل بچوں کی بے سر و سامانی کا باعث بنتا ہے، اور اس بات کا بھی سبب بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں کسی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ نتیجے میں یہ بچے سماجی ماحول میں زندگی گزارنے کی توانائی نہیں رکھتے اور معاشرے میں ہمیشہ اخلاقی اور سماجی مسائل و مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس گفتگو کا باقی حصہ آپ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں سن سکیں گے، اور آگے چل کر ہم ایک تربیتی نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ سامعین، ایک حدیث میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا تؤدبوا اولادکم باخلاقکم لانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم۔ اپنے بچوں کو اپنے اخلاق و آداب نہ سکھاؤ، کیونکہ تمہارے زمانے کے علاوہ کسی اور زمانے کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ یہ حدیث جہاں بچوں کی تربیت کے مسئلے میں والدین کو مستقبل پر نظر رکھنے کا درس دے رہی ہے، وہیں ہر دور کے بدلتے ہوئے سماجی آداب و رسوم کی جانب بھی اشارہ کر رہی ہے۔ ایک طرح سے ماں باپ کو اپنے بچوں پر اپنے عقائد مسلط کرنے سے منع کر رہی ہے۔ مثال طور پر کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں اور باپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے بچے کو ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جسے خود انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتے۔ یہ ایک طرح سے بچے سے غلط فائدہ اٹھانا اور اس کے نفسیات کا استحصال اور اپنی نفسانی خواہشات کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اور استاد شہید مطہری کی تعبیر کے مطابق انسان اگر چاہتا ہے کہ ترقی کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے کام میں آزاد ہو، اپنے انتخاب میں آزاد ہو۔ آپ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس سے بہت محبت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ہیں ویسا ہی اسے بنا دیں یا ویسا ہی وہ بن جائے، لیکن اگر ہمیشہ اس سے بے پناہ محبت کے سبب آپ تمام کاموں میں اس کی سرپرستی کریں گے، یعنی مسلسل اسے بتاتے رہیں گے، اسے سکھاتے رہیں گے، اسے روکتے ٹوکتے رہیں گے اور ایسے کرو ویسے کرو حکم دیتے رہیں گے، تو پھر محال ہے کہ آپ کے بچہ ایک شخصیت بن کر ابھرے۔ بلکہ کسی حد تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی رہنمائی کریں اور کسی حد تک اسے آزاد بھی چھوڑ دیں۔ جبران خلیل جبران بھی اس بارے میں کہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اپنی محبت دے سکتے ہیں لیکن اسے
اپنی فکر و سلیقہ اور اپنی آرزوئیں نہ دیجیے۔ آپ اپنے بچے کے جسم کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی روح مستقبل کی وسعت کے مطابق پروان چڑھنے دیجیے۔ ان کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ گزرے ہوئے ایام واپس نہیں آتے اور زندگی گزرے ہوئے کل کی مانند نہیں رہتی۔ ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو